الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین ذی محتشم، کچھ دنوں سے ہم مرزا قادیانی کے متعلق کچھ عوام الناس کو بتا رہے ہیں۔ آج ہمارا جو موضوع ہے کہ مرزا قادیانی دولت کا بڑا پجاری تھا۔ ناظرین و سامعین ذی محتشم، کہتے ہیں کہ روپے کی خواہش میں عمر گزارنے والا ایک شرابی سے بھی بدتر ہے، کیونکہ وہ نشے کی حالت میں تو سرور حاصل کر لیتا ہے اور اسے کسی وقت بھی آرام نہیں ملتا، لیکن دولت کی حرص اور مستی انسان کو کمینہ بنا دیتی ہے۔ خدا کا خوف اور بندوں کی شرم کوئی بھی چیز اس کو بد راہ روی سے نہیں روک سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ دولت کی مستی سے خدا کی پناہ مانگو، کیونکہ وہ لمبی مستی ہے جس کے نشے کے سوا موت کے کوئی دوسری چیز نہیں اتار سکتی۔ ناظرین و سامعین ذی محتشم، قادیانیت ایک لمیٹڈ کمپنی کا نام ہے جس کے پوری دنیا میں اربوں کے حصے ہیں، اور قادیانی جماعت کا بانی مرزا قادیانی مال بٹورنے کا ماہر تھا۔ اسے اس فن میں ید طولہ حاصل تھا، حل من مزید اس کا وظیفہ حیات تھا۔ اس نے اپنی آئندہ والی نسلوں کے معاش کے تحفظ کے لیے بڑی زبردست پلاننگ کی۔ یوں سمجھیے کہ اس نے ساری عمر چندے کا دھندا کیا۔ قادیانی جماعت میں چندے کو جو اہمیت حاصل ہے وہ کسی صاحب نظر سے پوشیدہ نہیں۔ آج تک کسی قادیانی کو اس بنا پر جماعت سے خارج نہیں کیا گیا کہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کا منکر یا تارک ہے یا کسی اخلاقی برائی میں ملوث ہے، لیکن ایسے بیسوں مثالیں موجود ہیں کہ اگر کسی قادیانی نے کسی ناگزیر مجبوری یا نامساعد حالات کی بنا پر چندہ نہیں دیا تو اسے قادیانی جماعت سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ عام چندہ سے لے کر چندہ وصیت تک تقریباً 60 کے قریب مختلف چندوں کی اقسام ہیں، اور قادیانی قیادت عام قادیانیوں کے جذبات ابھار کر انہیں مجبور کر کے بلکہ بلیک میل کر کے مذہب کے نام پر ان کا خون تک نچوڑ رہی ہیں۔ اور حیرت ہے کہ قادیانی بھی اس کے کھوگر ہو چکے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی دن کو جو دھندا کرتا تھا، رات کو بھی خواب میں اسے وہی نظر آتا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں مرزا قادیانی کی وہ زبردستی۔ ناظرین و سامعین ذی محتشم، مرزا قادیانی کا کتاب ہے تذکرہ، اور یہ 4 مرتبہ طبع ہو چکی ہے۔ اس کے طبع نمبر چوتھا ہے، چوتھا ایڈیشن جو ہے، اس کے صفحہ نمبر 471 پر مرزا قادیانی کو خواب میں پیسے دکھے، چنانچہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ خواب میں پیسے دیکھے گئے جو کسی جھگڑے یا غم پر دلالت کرتے ہیں۔ بحوالہ تذکرہ صفحہ نمبر 471۔ ناظرین و سامعین ذی محتشم، اسی تذکرہ کتاب میں لکھتا ہے کہ ایک کاغذ دکھایا گیا جس کے جیسا کہ منی آرڈر کا فارم ہوتا ہے، اور سامنے اس کے پاس 15 رکھے ہوئے تھے، یعنی کہ آگے اس کشف کے تھوڑی دیر بعد آگے خود ہی لکھتے ہیں کہ
اس کشف کی تھوڑی دیر بعد 15 کا منی آرڈر آ گیا۔ بحوالہ تذکرہ صفحہ نمبر 476۔ اور ناظرین محترم ایک اور جگہ پر لکھتا ہے کہ ایک بڑا تخت مربع شکل کا ہندوؤں کے درمیان بچھایا ہوا ہے، جس پر میں بیٹھا ہوا ہوں، اور ایک ہندو کسی کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ کرشن جی کہاں ہیں؟ جس سے سوال کیا گیا وہ میری طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ یہ ہے۔ پھر تمام ہندو وغیرہ نظر کی طور پر دینے لگے۔ اتنے ہجوم سے ایک ہندو بولا کہ کرشن جی اور رودر گوپال۔ بحوالہ تذکرہ صفحہ نمبر 312۔ ناظرین محترم ایک اور جگہ پر یہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ کچھ تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ مجھ کو خواب آیا تھا کہ ایک جگہ میں بیٹھا ہوا ہوں، ایک دفعہ کیا دیکھتا ہوں کہ غیب سے کسی قدر روپے میرے سامنے موجود ہو گیا۔ میں حیران ہوا کہ کہاں سے آیا۔ آخر میری یہ رائے ٹھہری کہ خدا تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نے ہماری حاجت کے لیے یہاں رکھ دیا۔ پھر ساتھ الہام ہوا انی مرسل الیکم ہدیہ، یعنی کہ میں تمہاری طرف ہدیہ بھیجتا ہوں، اور ساتھ ہی میرے دل میں پڑا کہ اس کی یہی تعبیر ہے کہ ہمارے مخلص دوست حاجی سیٹھ عبد الرحمن صاحب اس فرشتے کی رنگ میں مشتمل کیے گئے ہوں گے، اور غالباً وہ روپیہ بھیجیں گے، اور میں نے اس خواب کو عربی زبان میں اپنی کتاب میں لکھ دیا۔ چنانچہ کل اس کی تصدیق ہو گئی، اور الحمدللہ یہ قبولیت کی نشانی ہے کہ مولا کریم نے خواب اور الہام سے تصدیق فرمائی۔ بحوالہ تذکرہ صفحہ نمبر 225۔ ناظرین و سامعین دی محتشم ایک اور جگہ پر کہتا ہے کہ لکھتے ہیں کہ حضرت اقدس کو رؤیا ہوئی کہ حامد علی آ کر کہتا ہے کہ باہر ایک ہندو کھڑا ہے اور دعا کے لیے درخواست کرتا ہے، اور حضور اقدس اسے کہتے ہیں کہ بے نظر لیے ہم دعا کرنے کے نہیں، یعنی کہ کچھ دو گے تو ہم دعا کریں گے، ایسے دعا نہیں کریں گے۔ آگے پھر کیا ہوا آپ خود ملاحظہ فرمائیں کہ کہتا ہے کہ پھر حامد علی دوبارہ واپس آتا ہے تو ایک چھوٹا بیگ اور 2 چادریں ہیں، ان میں روپیہ بھر کر لاتا ہے، اور فرمایا کہ ہندو سے مراد ایسا شخص ہوا کرتا ہے جو دنیا کے غم وہم میں مبتلا ہو اور چاہے کہ کسی دنیوی ابتلا سے نجات ہو۔ بحوالہ تذکرہ صفحہ نمبر 661۔ ناظرین محترم ایک اور جگہ پر لکھتا ہے کہ آج بوقت 4 بجے صبح کو میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں حیرت میں ہوں کہ اس کی کیا تعبیر ہے۔ میں نے آپ کی بیگم صاحبہ عزیزہ سعید امت الحمید بیگم کو خواب میں دیکھا کہ جیسے کہ ایک اولیاء اللہ خدا سے تعلق رکھنے والی ہوتی ہیں، اور ان کے ہاتھ میں 10 روپے سفید اور صاف ہے۔ یہ میرے دل میں گزرا کہ وہ 10 روپے ہیں۔ بحوالہ تذکرہ اور صفحہ نمبر 384۔